عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. بول دیجئے سبحان اللہ. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا. میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو. اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, قبر میں سوٹا پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا. دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر. دل فرش پر ہے تیری نظر. ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو رو درود. برادران ملت و عزیزان گرامی, آج کی اس بزم نور و نکھت میں کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمانہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پریہ باز بلند رشف اللہم صلی علی سیدنا سفیانہ مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, آج چونکہ میرے تقریر کا عنوان علم غیب مصطفیٰ ہے, اس لیے آپ حضرات نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور جو کچھ میں عرض کروں میرے کلمات کو بغور سماعت فرمائے. خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا صرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, اے محبوب اور ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر, حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. محترم حضرات, ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ابدی, قدیم اور غیر محدود ہے. اتنا واضح فرق ہوتے ہوئے بھی تعجب ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ مختلف ہی بنا دیا ہے کہ حضور نبی محترم شایخ خیر الامم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں. حالانکہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہو. تاریخ میں نبی کو نبی کہنے سے انکار کیا گیا ہے, مگر اس سے کہ نبی کا غیب ہونا ضروری ہے کسی نے انکار نہیں کیا. چنانچہ ابو جہل کا بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہو کر یہ کہنا کہ اگر آپ نبی ہے تو بتائیے میرے مٹھی میں کیا ہے. اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اس وقت کے کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا, جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب داں بھی ہوگا. ذرا بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے, پھر میں آگے بڑھوں. پڑھیے باوزن درشف اللہم صلی علی سیدنا سفیانہ مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت, یہ امر حقیقت ہے کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی ثبوت میں بے شمار آیت قرآن یا حدیث کریمہ موجود ہے, مگر میں ابھی آپ کے سامنے ہدیہ رسالت کے واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں جو نبی غیبداں کی غیبدانی سے متعلق ہے, تاکہ یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ زمانے رسالت کی کافر و مشرک تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیبدانی کے جلوے دیکھ کر ایمان لے آئے, مگر افسوس صد افسوس کے آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے نبی محترم کی غیبدانی کا انکار کر رہے ہیں. برادران اسلام, تاریخ کا وہ باب نگاہوں کے سامنے لائے کہ جنگ بدر میں جو کافر گرفتار ہوئے وہ سارے کے سارے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے گئے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں, اے لوگو ان گرفتار سنگان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا, یا رسول اللہ ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے.
کسی نے یہ کہا جو جس کا رشتہ دار ہے وہی قتل کرے گا، مگر رحمت للعالمین نے فرمایا اے لوگو میری تجویز یہ ہے کہ انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، لہٰذا کافر فدیہ دے کر رہا ہوتے رہے۔ ان گرفتار شدگان میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا جناب عباس بھی تھے۔ حضرت عباس نے جنگ بدر میں آتے وقت اپنی بی بی ام الفضل کو اندر بلا کر کہا کہ یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، کسی کو خبر نہ ہو، یا راز کسی پہ ظاہر نہ کرنا، اگر میں سلامت آ گیا تو بہت اچھا، ورنہ اتنی اشرفیہ فلاں کو اتنی فلاں کو دے دینا۔ جب حضرت عباس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عباس سے فدیہ کا مطالبہ کیا کہ آپ فدیہ دے کر رہائی حاصل کیجیے۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ کا وہ مال کہاں ہے جو جنگ بدر میں روانہ ہوتے وقت اپنی بی بی ام الفضل کو دیا تھا؟ یہ سن کر حضرت عباس پر رعشہ ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضرت عباس نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یار آج تم میری بی بی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہو جو غیب کی باتیں جانتا ہو اور مدینے میں بیٹھ کے مکے کے حالات کا علم رکھتا ہو، وہ کبھی بھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عباس نے فدیہ دے کر رہائی حاصل کر لی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول پڑھ کے حلقہ بگوس اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام دیکھا آپ نے حضرت عباس اب تک دولت ایمان سے محروم تھے، مگر جب انہوں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ لیا تو فرور مصرف با اسلام ہو گئے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کوئی علم غیب دیکھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ پر یہ باز ولند شریف اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، شرح قصیدہ بردہ میں مذکور ہے کہ ابو جہل نے حبیبی یمنی کو خبر بھیجا کہ مکہ میں محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے جس نے تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ اس دین کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لہٰذا خبر پاتے ہی تم جلد مکہ پہنچ جاؤ تاکہ لوگوں کو اسلام سے روک سکو، ورنہ پھر ہمارے دین کی خیر نہیں ہے۔ مکے والوں پہ تیرے بے شمار احسانات ہیں، لوگ تیری بات مان لیں گے۔ وہ خبر پا کر جلد ہی مکہ پہنچ گیا۔ ابو جہل نے اس کی بڑی خاطر توازی کی اور یہاں کا سارا ماجرا بیان کیا۔ حبیب یمنی نے کہا فیصلہ تو دونوں فریق کی بات سن کر یہ کیا جا سکتا ہے، میں نے تیری سن لی، اب ذرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سن لو، دیکھ تو لو وہ کیسے ہے اور کہتے کیا ہے۔ ابو جہل گھبرا تو گیا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ حبیب یمنی نے بارگاہ نبوت میں پیغام بھیجا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ حضور کے تشریف لاتے ہی مجلس پر سناٹا چھا گیا، سب لوگ مرعوب ہو گئے، کسی میں لب کسائی کی ہمت نہ رہی۔ صحیح فرمایا اعلیٰ حضرت علی رحمت اللہ نے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فس عرب کے بڑے بڑے، کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فس عرب کے بڑے بڑے، کہ کوئی جانے منہ میں زوا نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ آخر کار کچھ دیر کے بعد خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہم کو تم نے کیوں بلایا ہے؟ یہ سن کر حبیب یمنی گھبرا کر بولا کہ میں نے سنا ہے آپ نبوت کے مدعی ہے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو تو چاہے۔ عرض کرنے لگا جو میں چاہوں تو پھر میں دو چیزیں چاہتا ہوں، ایک تو اس وقت چاند اپنی پوری روشنی پر ہے، اسے آپ دو ٹکڑا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا اور پورا چاند پھٹ کر دو ٹکڑا ہو گیا، اور پھر اشارہ فرمایا، دونوں ٹکڑے آپس میں مل کر یکساں ہو گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور و حدت کا ٹکڑا ہمارا
نبی حبیب کردگار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی بول دوسری بات کیا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور آپ خود ہی بتا دیجئے میں دوسری بات کیا چاہتا ہوں۔ فرمایا سن، تیری ایک بے دست واپا لڑکی ہے جس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے، وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے اسے شفا ہو جائے، جا اسے میں نے وہاں شفا بخش دی۔ یہ سن کر حبیب یمنی بے اختیار ہو گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں چیخا اے ابو جہل سن لے، اے امیہ سن لے، اور اے مکے کے در و دیوار سن لو اور گواہ ہو جاؤ، میں صدق دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب یمنی حیرت زدہ ہو کر بولا بیٹی یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا اور تو کیسے اچھی ہو گئی؟ جواب ملا میں ایک رات سو رہی تھی، مر قسمت بیدار تھی، میں نے دیکھا کوئی چاند سے چہرے والا سیاہ زلفوں والا خواب میں تشریف لایا اور فرمایا بیٹی ہم تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہے، تو یہاں مسلمان ہو جا۔ چنانچہ جیسے ہی کلمہ میں نے پڑھا صحت جسمانی روحانی دونوں نصیب ہو گئی۔ برادران اسلام، یہ ہے ہمارے آقا و مولا حضور گبدانی کے جلوے کی۔ مکے میں رہ کر یمن میں حبیب یمنی کے اپاجو معذور لڑکی کو دیکھ رہے ہیں اور اختیار و تصرف کا یہ عالم ہے کہ سینکڑوں میل کی دوری سے اسے شفا کی دولت بھی بخش رہے ہیں۔ نبی مکرم کی یہی وہ گبدانی تھی جس کو حبیب یمنی نے دیکھتے اپنے زمین عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز پر خم کر دیا اور کلمہ پڑھ کے مصرف اسلام ہو گئے۔ خیر زمانے کا انقلاب کہ کل نبی امی کی جس گبدانی سے کفر و شرک کا جنازہ نکلتا تھا، آج کچھ کتا نظروں نے اسی فضیلت کے اعتراف کا نام کفر و شرک رکھ دیا ہے۔ برادران اسلام، اس طرح کے واقعات سے تاریخ اور حق بھرے پڑے ہیں، مگر ابھی وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمام واقعات بیان کیے جا سکے، اس لیے میں اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنا کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بار تمامی حضرت مل کر پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ قد رفع للدنیا وانا انظر ما هو کائن فیہا الى یوم القیامت کانما ينظر الى کفی ہادی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا کر اس طرح پیش کر دیا کہ میں تمام دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والا ہے ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نگاہ نبوت کا کیا کہنا، اسی لئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سس جہد سنتے مقابل سب روز ایک ہی حال، دھمو ونج میں آپ کی بینائی کی۔ برادران اسلام، نگاہ نبوت سے کیا پسیدہ ہے، میرے آقا و مولا نے مسجد نبی کی میراب میں کھڑے ہو کر جنت و دوزخ کو دیکھ لیا ہے، اور مجھے کہہ لینے دیجئے جنت و دوزخ کی کیا حقیقت ہے۔ ان آنکھوں نے فرش و عرش کو دیکھ لیا ہے، ساری خدائی کو دیکھ لیا ہے، بلکہ کہہ لینے دیجئے خود خدا کو دیکھ لیا ہے۔ تو جس نگاہ نبوت سے خدا نہ چھپا تو خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ اسی لئے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو رود و درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت ہی پیاری انداز میں اصلاحی آمیز تقریر کر رہے تھے۔ اب آئیے بلا تاخیر مداح رسول بلبل باغ مدینہ حضرت خوشبو ویسالگی صاحب آپ کے سامنے روبرو ہو رہے ہیں، اور سننے کا مجاز میں ہے تو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر اس طرح یوں ہی محسوس کیجئے کہ اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر نبی کی نعت سن رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر میرے ساتھ ایک آواز ہو کر استقبال کریں، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے پیچھے والے حضرات آپ کی آواز گونجے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور سرکار سرکاہی، فیضان حضور سرکار سرکاہی، فیضان حضور غوث اعظم کانفرنس سرزمین مجھولیا شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ مشکلوں کو مشکل سے ٹال دیتا ہے، ڈوبا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے جو 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے۔
ممبر رسول پر تشریف فرما باوقار